آج ہم بات کریں گے پتے کے درد، اس کی علامات، اس کی پریونٹیو میجرز اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں۔ اگر آپ کے بھی پیٹ میں دائیں طرف درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کا شکار ہیں، لہٰذا آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اور اگر پتے ہی کا مسئلہ آپ کو بتایا جائے تو اس سلسلے میں ہماری ہومیوپیتھک دوائیوں سے بھی ضرور رہنمائی حاصل کریں۔ پتا جسے گال بلاڈر کہتے ہیں، یہ جگر کے نیچے ہوتا ہے اور جگر سے جو بائل ڈکٹ ایک نس ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کا جو بائل ہوتا ہے وہ نیچے بڑی آنت میں جا کے مل جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چکنائی والی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کا پتا نکال دیا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح کے مریض بن جائیں تو پھر ان کو کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی اپنے جسم کے ہر ایلیمنٹ کا بہت توجہ سے خیال کریں تاکہ ہمیں بعد کی پریشانیاں نہ جھیلنی پڑیں۔ اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں چکنائی والا کھانا زیادہ کھانا، یعنی کچھ لوگوں کو ہر وقت گھی اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، موٹاپا ہو جانا، فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے، ڈائٹنگ یا بھوکا رہنا یہ بھی اس میں آتا ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، اور خواتین جو حمل سے ہوں ان میں ہارمونی تبدیلیاں، یہ ساری باتیں پتے کے درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ہیں کہ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد ہونا، کھانے کے بعد درد یا بدہضمی کا ہو جانا۔ اب اگر ایک آدھ دفعہ ہو تب تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار یہ عمل ہو تو پھر آپ ضرور شک کریں کہ یہ پتے کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ قے، متلی یا پیٹ پھولنا، اگر یہ روٹین ہے تو پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بخار کا ہو جانا، پیٹھ یا دائیں کندھے تک درد جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پتے میں کوئی پرابلم ہو، لہٰذا جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے یا پریونٹیو میجرز، اس میں یہ ہے کہ چکنائی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کی جائے، وزن کو کنٹرول میں رکھا جائے، کوشش کریں کہ بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے، اور ورزش جو ضروری ہوتی ہے وہ کریں، اور بہت زیادہ پیٹ کو بھر کر نہ رکھیں، فائبر والی غذائیں کھائیں تاکہ اس سے قبض نہ ہو، وقت پر کھانا کھانے کی عادت بنائیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور سخت فاسٹنگ یعنی بہت زیادہ فاقہ کرنا بھی یہ بیماریوں کو جنم دیتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں اور کنٹرول کریں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ہومیوپیتھک دوائیوں کی جو کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی دوا ہے چیلیڈونیم، کیوں میں استعمال کی جائے اگر جگر اور پتے کی سوزش، دائیں کندھے تک درد محسوس ہو تو یہ دوا بہت فائدہ مند دیتی ہے۔ لائکوپوڈیم ایک دوا ہے، اس کا استعمال 30 میں کیا جا سکتا ہے کہ پیٹ میں گیس، جگر کے مسائل، بدہضمی کے ساتھ درد، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ دوا فائدہ دیتی ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے بھی کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور دوسرے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے کلکیریا کارب 30 میں، چکنائی سے نفرت، موٹے افراد کے لیے خاص طور پہ یہ بہت مفید ہے، جن پہ موٹاپا پہلے سے ہو تو ان کو یہ دوا دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور دوا ہے کارڈیس کیو میں دی جاتی ہے، جگر اور پتے کا مکمل ٹانے کے لیے۔ اس سے ان دونوں آرگنز کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں بربیرس وولگیرس۔ اگر درد گردے اور پتے کے دونوں راستوں میں ہو اور سمجھ میں نہ آتی ہو کہ یہ کس چیز کا درد ہے، تو یہ دوا بہت فائدہ دیتی ہے۔ دوبارہ میں عرض کروں کہ اگر آپ کو اپنی علامات کے مطابق دوا کا انتخاب کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان دواؤں کا صحیح انتخاب کریں تاکہ آپ کو صحیح فائدہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ ایک اور عرض کروں کہ جسم میں کوئی بھی ایسا آرگن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے بنایا ہے۔ اب پتا نکال کے بھی لوگ زندہ ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مسائل نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ تھوڑی سی جو ہدایات یا باتیں ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کا پیسہ بھی بچے گا۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، آپ کسی کو صحیح راستہ دکھائیں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کو ایٹ گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے ایک چھوٹا سا ادھار لیتے ہیں تو ہمیں کتنا اس کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل جسم دیا، ایک مکمل انسان بنایا، ایک اچھی سوچ دی۔ صرف اور صرف ہماری تھوڑی سی کوشش سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو نیچرل چیزیں ہیں ان کے قریب رہیں، اور یہ جو آج کل کی بناوٹی فاسٹ فوڈز اور تلی ہوئی چیزوں سے آدمی وقتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ٹائم بچ جائے گا اور اس کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں ساری زندگی کے، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ نیچرل رہیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔